السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محسن افتخار۔ ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اسرار اللہ ایسوسی ایٹ میں۔ فرینڈز، بہت دنوں کے بعد آپ سے ملاقات کا موقع ملا ہے۔ ایکچولی کچھ نجی مصروفیات تھیں جس کی وجہ سے کوئی ویڈیوز پراپر اپلوڈ نہیں ہو سکی۔ آج ہم ڈسکس کریں گے بنا وقت ضائع کیے پراپرٹی ٹیکس کے حوالے سے۔ بہت سارے دوستوں کے کویسچنز آ رہے تھے، کالز اور واٹس ایپ پہ میسیج وغیرہ آ رہے تھے کہ سر پراپرٹی ٹیکس جو ہے ابھی انکریز ہوا ہے 2024-25 کا، اس کی کوئی اپڈیٹ دیں۔ اس حوالے سے ہم پورا ایک چارٹ لے کے آئے ہیں اور یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ میں اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو پڑھ کے تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہم اس چارٹ کو بھی دے دیں گے تاکہ آپ وہاں سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اور سمجھ سکتے ہیں، اور اس کو پراپر جو ہے اپنی پراپرٹی کی رجسٹریشن میں، سیل پرچیز میں اس کو آپ جو ہے سے کافی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں فرینڈز اپنے ٹاپک کی طرف۔ رجسٹری شیڈول مالی سال 2024-25۔ اس میں فرینڈ سب سے پہلے جو اسٹامپ ڈیوٹی ہے اس میں اندرون حدود کمیٹی اور بیرون حدود کمیٹی دو اس میں جو ہیں وہ ڈیٹیل ہیں۔ اندرون حدود کمیٹی جو اسٹامپ ڈیوٹی ہے وہ 1% ہے، جس طرح کہ پہلے بھی 1% ہی تھی، اس میں کوئی انکریز نہیں ہوا۔ اور بیرون حدود کمیٹی جو ہے وہ 3% ہے، وہ پہلے بھی 3% ہی تھی، ایز اٹ از ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک ٹی ایم اے کی فیس ہوتی ہے جو کہ اندرون حدود کمیٹی میں آتی ہے، اور ایک ضلع کونسل کی فیس ہوتی ہے جو کہ بیرون حدود کمیٹی میں آتی ہے۔ دونوں سیم ہی ہیں، 1%، ان میں بھی کوئی چینجنگ نہیں ہوئی۔ نہ فرینڈ اسٹامپ ڈیوٹی میں کوئی چینجنگ ہوئی ہے، نہ بیرون حدود کمیٹی میں اسٹامپ ڈیوٹی جو ہے اس کی کوئی چینجنگ ہوئی ہے، اور نہ ہی بلدیہ کی یا ٹی ایم اے کی جو فیس ہے 1% اس میں کوئی چینجنگ ہوئی ہے۔ فرینڈز، جو چینجنگ ہوئی ہیں وہ ہوئی ہیں 236 کے ایڈوانس ٹیکس برائے خریدار۔ جو 236 کے کا ٹیکس ہے وہ جو کہ ایڈوانس ٹیکس ہوتا ہے جو کہ خریدار پے کرتا ہے، اس کی ڈیٹیل میں تھوڑا سا آپ کو شیئر کر دوں۔ جو پراپر فائلرز ہیں، جو پچھلے 2 سال سے پراپر اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرن فائل کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ 5 کروڑ تک کی اگر مالیت کی رجسٹری ہے تو 3% جو ہے ان کو جو ہے وہ ایف بی آر، یہ 236 کے کا جو ایڈوانس ٹیکس ہے وہ پے کریں گے۔ اور جو لیٹ فائلر ہیں، یعنی کہ فوراً ریٹرن فائل کر کے جو فائلر بن جاتے ہیں، وہ 6% پے کریں گے، اور جو نان فائلر ہیں وہ 12% پے کریں گے۔ اب اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے جو نان فائلر ہیں وہ فوری طور پہ فائلر ہو کے اور وہ فائلر کی کیٹیگری میں آ کے 3% ٹیکس بھرتے تھے۔ اب گورنمنٹ نے اس پہ بھی قدغن لگا دیا ہے کہ جو ان کو لیٹ فائلر کی کیٹیگری میں ڈال دیا ہے کہ جو لیٹ فائلر ہیں وہ 6% پے کریں گے، نان فائلر 12% پے کریں گے، اور پراپر جو فائلر ریٹرن اپنی فائل کر رہے ہیں وہ 3% پے کریں گے 5 کروڑ کی رجسٹری کی مالیت تک۔ اب اگر یہ مالیت 5 کروڑ سے زائد ہو جاتی ہے اور 10 کروڑ تک جاتی ہے تو اس میں جو پراپر فائلر ہیں وہ 3.5% ہیں، لیٹ فائلر 7% ہیں، اور نان فائلر ایز اٹ از 12% ہے۔ اب اگر یہ مالیت جو ہے وہ 10 کروڑ سے بھی بڑھ جاتی ہے تو اس میں رجسٹری کی مالیت جو ہے اس میں پراپر فائلر جو ہیں وہ 4% پے کریں گے، لیٹ فائلر 8% پے کریں گے، اور نان فائلر 20% تک پے کریں گے۔ یہ فرینڈ جو رجسٹری کی مالیت ہوتی ہے، جو ڈی سی ریٹس ہوتے ہیں علاقے کے، اس کے مطابق طے کی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا جو ایف بی آر کا ٹیکس ہوتا ہے وہ 236C کا ہوتا ہے، اس کو کیپٹل گین ٹیکس کہتے ہیں۔ یہ فروخت کنندہ جو ہوتے ہیں وہ پے کرتے ہیں جو پراپرٹی کو سیل کر رہے ہیں۔ اس میں 5 کروڑ کی مالیت تک ایز اٹ از ہے، اس میں جو پراپر فائلر ہیں وہ 3% پے کریں گے، لیٹ فائلر 6% پے کریں گے، نان فائلر 10% پے کریں گے۔ 236K کا ٹیکس جو ہے وہ نان فائلر 12% پے کریں گے، اور فائلر جو ہے وہ 10% پے کریں گے 5 کروڑ کی مالیت کے۔ اب اگر مالیت 5 کروڑ سے زائد ہو جاتی ہے، 10 کروڑ تک ہو جاتی ہے، تو اس میں جو پراپر فائلر ہیں وہ 3.5% پے کریں گے، اور جو لیٹ فائلر ہیں وہ 7%، اور نان فائلر 10%۔ اس کے بعد 10 کروڑ سے زائد مالیت کی اگر رجسٹری ہے تو اس میں پراپر فائلر 4% پے کریں گے، لیٹ فائلر 8% پے کریں گے، اور نان فائلر 10% تک پے کریں گے۔ اس کے علاوہ جو رجسٹری کی فیس ہے
رجسٹری کی پاس ہونے کی فیس ہے وہ 5 لاکھ روپے تک کی اگر ہے تو اس کی 500 روپے فیس ہے، اور 5 لاکھ سے اگر زائد ہے تو اس کی 1000 روپے فیس ہے۔ اسی طرح انتقال فیس جو ہے بینک چلانی، یعنی کہ جو ہم انتقال پٹواری کے پاس درج کرواتے ہیں جس کی رجسٹری نہیں ہوتی، اس کی فیس 300 روپے ہے۔ PLRA فیس جو ہے وہ 1700 روپے ہے۔ وثیقہ نویس کی جو فیس ہے وہ 200 روپے ہے۔ نقلانہ بینک چلان کی جو فیس ہے وہ 100 روپے ہے۔ اہل کمیشن رجسٹریشن فیس، اہل کمیشن فرینڈز اسے بولتے ہیں کہ اگر آپ جو ہیں وہ جنہوں نے بیان دینے ہیں، وہ پردہ دار خواتین ہیں، وہ وزٹ نہیں کر سکتی اپنا پٹواری کے آفس کو یا رجسٹریشن کے آفس کو، تو ان کے لیے کمیشن جو ہے وہ گورنمنٹ نے سہولت دی ہے، وہ بنا دیا جاتا ہے، جو کہ گھر جا کے ان سے بیان لے لیتا ہے۔ اس کی فیس جو ہے سرکاری وہ 5000 روپے مقرر کی گئی ہے۔ اس کے بعد مختار نامہ عام بحق شرعی وارثان اور پلس بہن بھائی ہیں، اس میں اس کی 3000 روپے اسٹامپ ڈیوٹی فیس ہے۔ اس کے علاوہ مختار نامہ بحق غیر شرعی وارثان، اس کی 2% اسٹامپ ڈیوٹی ہے۔ وقف نامہ جو ہے اس کی جو رجسٹریشن کی فیس ہے وہ 500 روپے سے 1000 روپے ہے۔ اقرار نامہ بیع، اس کی جو فیس ہے وہ 3000 روپے ہے، پلس 0.1% رجسٹریشن چارجز ہیں اس میں۔ اس کے علاوہ فرینڈز اپنا جو تملیک ہبہ شرعی وارثان سکنی، اس کی 1% ہے، اور تملیک زرعی بینک چلان جو ہے وہ 500 یا 1000 روپے اس کی رجسٹریشن فیس ہے۔ ہبہ غیر شرعی وارثان تمام واجبات بمطابق بیع ہوں گے اس کے۔ اس کے بعد تبادلہ اربن رورل، اگر کوئی پراپرٹی کا تبادلہ کرتے ہیں اس میں اربن کا 2% اسٹامپ ڈیوٹی ہے اور رورل کا 3% اسٹامپ ڈیوٹی ہے۔ اچھا، اس میں سب سے اینڈ میں آ جاتا ہے جی کرایہ نامہ رینٹ ڈیڈ جو ہے۔ اگر آپ کی جو رینٹ ڈیڈ جس کو آپ رجسٹرڈ کروانا چاہ رہے ہیں، کوئی کرایہ نامے کو رجسٹرڈ کروانا چاہ رہے ہیں، اور اس کی جو مدت ہے وہ 1 سال سے 19 سال تک ہے، تو 1 سال کے کل کرایہ پر مبلغ 3.25%، اور مدت 20 سال تک اگر آپ رجسٹرڈ کروا رہے ہیں رینٹ ڈیڈ کو، تو اس کی 1 سال کے کل کرایہ کا مبلغ 5.25%، مدت 20 سال سے اوپر پہلے 10 سال کے کرایہ پر مبلغ 3.25%۔ ایڈوانس سیکیورٹی اگر ہر سال کرایہ میں اضافہ ہوگا تب بھی 3.25% فیس لاگو ہوگی۔ فرینڈز یہ پورا چارٹ ہے جو ہم نے اپنے سورسز سے جو ہے وہ حاصل کیا ہے، اور یہ گورنمنٹ ڈاکومنٹ ہے، یہ ہم جو ہے آپ کو انشاءاللہ ہمارے اویلیبل ہوگا، آپ کے نیچے ہمارے جو چینل کا لنک ہے اس میں ہم اس کو دے دیں گے، آپ وہاں سے اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اسے خود بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ہم نے کوشش کی آپ کو ڈیٹیل سے اس کو سمجھانے کی، اس کو ڈسکس کرنے کی۔ امید ہے آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی۔ مزید اگر آپ کے اس سے متعلق کوئی سوالات ہیں، کوئی ڈسکشن ہے، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر پہ۔ اینڈ میں گزارش ہے کہ اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے جو نئے ویورز ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔